بسم اللہ کی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ دعوت فکر و عمل کے ساتھ میں ہوں سہیل احمدصدیقی۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے، یعنی یہی لوگ بامراد اور کامیاب ہوں گے۔ چوتھے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا، سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ مراد یہ ہے کہ جو شخص جتنا علم قرآن و سنت سے صحیح استاد کی رہنمائی میں حاصل کر لے، اسے چاہیے کہ اس پر خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک یہ معلومات پہنچائے، کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ میری طرف سے پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ ابھی میں نے جو آیت اور اس سے متعلق حدیث شریف پیش کی، اس کی غلط تعبیر بہت سے لوگ کرتے نظر آتے ہیں کہ بغیر مسائل کا علم حاصل کیے صحیح رہنما استاد کی خدمت میں بیٹھے، جیسا کچا پکا علم حاصل ہوا، اپنے حقوق و فرائض چھوڑ کر والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں سے کنارہ کشی کر کے ملازمت، کاروبار کو داؤ پر لگا کے چل پڑے۔ چلو بھائی چلو، اللہ کی راہ پر، رسول کی راہ پر کا نعرہ لگایا اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر دوبارہ مسلمان کرنے کی سعی فرمانے لگے۔ دیکھا جائے تو ایسے لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کے مرتکب ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بہت سی خرابیوں کو فروغ دینے کا سبب بن رہے ہیں۔ سر فہرست تو یہی ہے کہ اپنے اہل خانہ کو تج دیا، پھر ازدواجی تعلق کو خطرے میں ڈالا۔ بہت سے گھرانے تو اسی سبب برباد ہو گئے، معاش کا معاملہ بھی گیا۔ ان سب سے بڑھ کر دیکھا جائے تو مزاج میں غیر معمولی سختی، درشتی، تکبر اور ریاکاری کے عناصر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے قول و فعل میں تضاد کا سبب یہی ہے۔ مگر کسی بھی مسلمان کو فرائض، سنن، نوافل کی پابندی کرتے دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ایسا ہی ہے، یا جیسے کسی نے کہا یہ سارے مذہبی لوگ کرپٹ ہوتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ انسان کے ظاہر کو باطن سے نسبت اور تعلق کتنا ہے، کون کتنا مخلص ہے، اس کی گہرائی میں جائے بغیر ایسے بلنٹ ریمارکس دینا درست نہیں۔ اگر کسی کا عمل ظاہری مذہبی روش وضع قطع کے باوجود خلاف شریعت ہے، وہ جھوٹ، چوری، بد کلامی، رشوت، سود خوری حتیٰ کہ بدکاری میں ملوث ہے، تو ہرگز ایسا نہیں کہ آپ مذہبی دینی شناخت کو برا قرار دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تو لوگوں کو دکھاتے ہیں، حقیقت میں اللہ کو کہاں یاد کرتے ہیں مگر بہت کم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 کے مفہوم میں بعض حضرات نے یہ لکھا کہ مراد ہے کہ ریاکار تو انسانوں کے دکھاوے کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں، یعنی خلوص نیت کی کمی ہوتی ہے۔ اس آیت کا ایک اور تفسیری ترجمہ یہ ہے، بلا شبہ منافق اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کی سزا انہی کو دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں۔ ریاکاری کی تعریف مفتی منیب الرحمن کے الفاظ میں یہ ہے، ہر وہ عبادت جس کا مقصد معبود مطلق کی رضا کی بجائے کوئی دنیاوی منفعت ہو، مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنا ہو، یا اپنے تقوی اور پارسائی کا ڈھونگ رچانا ہو، اسے ریا اور دکھاوا کہتے ہیں۔ آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نیکی کا پرچار کرتے ہوئے یہی خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے کی اصلاح بہت ضروری ہے، پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں پارسا سمجھا جائے۔ ایسے میں جب قول و فعل کا تضاد نمایاں ہو تو شاعر کا یہ اعتراض بالکل برمحل معلوم ہوتا ہے، ہم گناہ گاروں پہ الزام گناہ گاری بجا، پارساؤں میں بھی کتنے پارسا ہوتے ہیں لوگ۔ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ روز محشر ریاکار مجاہد، ریاکار عالم اور ریاکار سخی کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جب بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جن کا الٹ ہم دربار سے باہر نکل کر کہتے ہیں، یعنی اندر کچھ باہر کچھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ ہم عہد رسالت میں اسے، یعنی ایسے طرز عمل کو نفاق میں شمار کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو آدمی کوئی کام شہرت کے لیے کرے گا
اللہ تعالیٰ بھی اسے قیامت میں رسوائی کے ساتھ مشہور کر دے گا، اور جو کوئی ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے ریاکاروں جیسا بدلہ دے گا۔ گویا بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی نیکی ایسی کی کہ دوسروں کو تقلید ضرور کرنی چاہیے اور وہ اس نیت سے اسے آگے بیان کرتا ہے تو یہ ریاکاری نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پیشہ ور بھکاریوں کی حوصلہ افزائی کی بجائے سر راہ ملنے والے یا بس ٹرین میں گاہے گاہے کوئی چیز 5-10 روپے کی بیچنے والوں کی امداد کے خیال سے وہ چیز خرید لے، پھر اپنے حلقے میں محض ترغیب کے لیے بیان کرے، تو اس کی نیت کے خلوص کے سبب اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا غلط نہیں۔ صحیح مسلم شریف میں اسی حوالے سے حدیث کی روایت ہے کہ اگر کسی کے نیک کام پر لوگ اس کی تعریف کرنے لگیں تو یہ مومن کے لیے فوری انعام ہے، گویا بشارت ہے جزائے خیر کی۔ آواز خلق کو نقار خدا سمجھو۔ رب ذوالجلال ہمیں رمضان شریف کی برکت سے ہر عمل میں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ حاضرین کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام افضل نسیم ہے اور میں وفاقی اردو یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تبلیغ کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی ابتدا اپنی شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کی، اور پھر اپنے قریب ترین لوگوں کو یعنی اپنے قریب ترین دوست ساتھی حضرت ابوبکر صدیق، پھر اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ جو کہ منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور پھر چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو پھر دیگر عزیز و قارب سے فردن فرمائی، اور اس کے بعد پھر پہلے اپنے احباب کو اور پھر تمام قریش کو جمع فرمایا اور ان میں تبلیغ فرمائی۔ گویا یہ بتدریج عمل تھا، یہ گریجول ایک پروسیس تھا کہ جس سے تبلیغ کو عام کیا گیا، اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے جزیرہ نما عرب کے مختلف مقامات کا دورہ فرمایا اور وہاں جا کے قبائل میں تبلیغ فرمائی۔ یہ ابتدائی دور تھا۔ بعد میں جب مسلمان لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے چلے گئے تو پھر یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ جس قبیلے سے جو شخص مسلمان ہوتا یا اشخاص یا ان کا پورا وفد آتا مسلمان ہونے، ان کو ہدایات دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں طریقہ سمجھاتے تبلیغ کا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبلیغ کا طریقہ سیکھ کر تعلیم حاصل کر کے آگے پہنچاتے تھے۔ تو یہ مدنی دور میں خاص طور پہ یہ طریقہ بہت زیادہ رائج رہا آخر وقت تک۔ میرا نام عفنان ہے اور میرا سوال ہے کہ اگر ہم کسی کو ایک آیت یا حدیث کا صحیح مفہوم بتا دیں تو تبلیغ کا حق ادا ہو جائے گا؟ جی ہاں، اگر ہم کسی کو ایک آیت یا حدیث شریف کا صحیح مفہوم بتا دیں تو تبلیغ کا حق ادا ہو جائے گا، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم بھی ہے کہ جو ہمیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی معلوم ہوئی ہے حدیث شریف کی روشنی میں یا آیت سے ہم اسے آگے تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا کام تھا جو ہم نے کر دیا، اب اس پر عمل کرنا ہمارا بھی کام ہے، ہمارا بھی فرض ہے اور دوسرے کا بھی ہے، اور مزید باتیں سیکھنا ہمارا بھی فرض ہے اور دوسرے کا بھی۔ میرا نام سدرا ایاز ہے اور میں ایک صحافی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بات پر برہم ہو کے داڑھی کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ یہ آج کل بہت عام ہو گیا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی بات پر کسی داڑھی والے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ داڑھی کو برا بھلا کہنے لگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مثلاً سارے داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے داڑھی، اور داڑھی کا مذاق اڑانا، اس کی توہین کرنا، اس کا برا بھلا کہنا گویا سنت رسول کی توہین ہے۔ سنت رسول کی توہین کا مطلب ہے شان رسالت کی توہین۔ تو ایسا کرنے والا علماء کرام کی اکثریت کے اتفاق رائے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔